عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم مثنوی سحر البیان کا پہلا بند پڑھ چکے ہیں، آج ہم اس کا دوسرا بند پڑھتے ہیں۔ وہ مقیش کی ڈوریاں سر بسر کہ ماہ کا بندھا جس میں تارے نظر، چکوں کا تماشا تھا آنکھوں کا جال، نگاہ کو وہاں سے گزرنا محال۔ سنہری مغرق چھتیں ساریاں، وہ دیوار اور در کی گلکاریاں، دیے ہر طرف آئینے جو لگا، گیا چوگنا لطف اس میں سما۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ مقیش سے مراد ہے سونے چاندی کے تاروں سے تیار کیا ہوا کپڑا۔ سر بسر، سر سے پاؤں تک، پورے کا پورا، سب کی سب۔ ماہ کہتے ہیں چاند کو، ماہ کا تارے نظر یعنی چاند کی کرنیں۔ چکیں سے مراد ہے پردے، کانوں سرکنڈوں کے پردے بنائے جاتے تھے، کپڑے کے پردوں کے علاوہ وہ کانے کے پردے بنائے جاتے تھے، کمرے کے سامنے یا جہاں بھی پردے کی ضرورت ہوتی تھی وہ چکیں لٹکائی جاتی تھی، آج بھی کہیں کہیں وہ استعمال ہوتی ہیں۔ نگاہ سے مراد ہے نظر، محال مشکل۔ چوگنا لطف سے مراد ہے چار گنا لطف، چار گنا مزہ۔ اب یہ بادشاہ نے اپنے شہزادے بے نظیر کے لیے جو باغ بنوایا تھا اس کی ہی بات جاری ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کے دروازوں پر، وہ جو عمارت اندر بنائی گئی تھی اس کے دروازوں پر سنہری پردے لگے ہوئے تھے، اور ان کی جو ڈوریاں تھیں وہ سونے چاندی کے تاروں سے بنی ہوئی تھیں۔ جو پردے لٹکائے ہوئے تھے ان کی جو ڈوریاں ان کو باندھنے کے لیے تھیں وہ سونے چاندی سے بنی ہوئی تھیں، اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چاندی کی کرنیں باندھی ہوئی ہیں، یعنی چاندی کی تاریں نہیں ہیں، جیسے چاندی کی کرنیں وہاں بندھی ہوئی ہیں۔ اور جو چکیں وہاں لگی ہوئی تھیں وہ آنکھوں کا جال لگتی تھیں، یعنی آنکھوں کو روکنے کے لیے، ان کو بند کرنے کے لیے وہاں اندر تک نظر نہ جائے، اس لیے وہ چکیں لگائی جا رہی تھیں۔ جو نگاہ یعنی ان میں سے فوراً نگاہ اندر تک نہیں پڑتی تھی، نظر اندر تک نہیں جاتی تھی، بلکہ وہ ان میں پھنس کر گرفتار ہو جاتی تھی، رک جاتی تھی۔ اس عمارت کی چھتیں جو ہیں وہ سنہری تھیں، عمارت کی چھتیں سنہری تھیں اور منقش تھیں، یعنی ان پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے، گلکاریاں تھیں، پھول اور دیگر چیزیں بنی ہوئی تھیں، اور دروازوں پر بھی بیل بوٹے تھے، اور اتنے خوبصورت انداز میں بنائے گئے تھے کہ پورے کمرے کا اور پورے باغ کا جو ہے حسن اس میں اضافہ ہو گیا تھا۔ عمارت کے اندر اور باہر ہر طرف جگہ جگہ جا بجا آئینے لگا دیے گئے تھے، آئینے جڑ دیے گئے تھے۔ ان آئینوں کی بدولت عمارت کی خوبصورتی اور رعنائی میں 4 گنا اضافہ ہو گیا تھا، یعنی عمارت پہلے ہی بہت خوبصورت تھی، لیکن وہ جو آئینے لگ گئے تھے ان آئینوں نے اس کے حسن میں 4 چاند لگا دیے تھے۔